بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ زنیرہ ماہم صاحبہ، ایکٹریس، ماڈل، ہوسٹ، اتنے کام ایک ساتھ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. جی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جتنا کام کیا ہے الحمد للہ. جب ہم لوگ جاتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی پروفائل وغیرہ یا میٹنگ جب ہوتی ہے تو جب میں اپنے پروجیکٹس گنوانا شروع کرتی ہوں تو وہ میری شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کام آپ نے کیسے کیا ہے. تو یہ میں 9th کلاس میں تھی، 9th اسٹینڈرڈ میں تھی جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور ابھی تک میں کام ہی کرتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے زیادہ کیا، کیونکہ ایک خبرناک پروگرام میں بھی آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پر بھی تھیں، ایکٹنگ کہاں پر کی اور ماڈلنگ کہاں کہاں کس کے ساتھ کی، اور پھر ہوسٹ تھا. ہوسٹ کا تو مجھے پتہ ہے، وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں، پہلے یہ بتائیں. بیسکلی میرا جرنی اس طرح سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ میں اسپیچز کیا کرتی تھی اپنے اسکول کی طرف سے. ڈفرینٹ جو ہمارے اسکول کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں، پاکستان لیول پہ ہوتے ہیں، تو میں تمام اسپیچز میں فرسٹ آیا کرتی تھی. بس اتنا ہی تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے بالکل قریب جو ہے نا وہ ایک ایف ایم تھا. تو میری جو مدر ہیں بیسکلی لیکچرر تھیں. تو وہ شروع سے ہی وہ جو آپ کو پتہ ہے نا لیکچرر کی بیٹی ہونا، وہ ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ یہ اچھا بولے. اچھا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے جو ہے نا پریزنٹیشن کے لیے بھی بھیج دیا اور میں نے کچھ پروگرامز بھی پریزنٹ کرنا شروع کر دیے. ساتھ ساتھ میں نے کمرشلز میں 1-2 کام کرنا شروع کیا. تو وہاں سے ایک پروگرام جو ہے وہ مجھے مل گیا لاہور کے لیے. تب ہم لاہور میں نہیں رہتے تھے. بیسکلی جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی فیملی سے ہے. تو ہماری پوری فیملی میں 7 پشتوں میں بھی کوئی میڈیا میں نہیں ہے. اور میری جو فیملی ہے وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں سب. ماشاء اللہ. صحیح. اور زیادہ تر جو ہیں وہ فیمیلز جتنی بھی ہیں نا ہمارے فیملی میں، وہ یا تو ڈاکٹرز ہیں یا وہ ٹیچرز ہیں. اور میلز جتنے بھی ہیں وہ سب آرمی میں ہیں موسٹلی. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مجھے ایک پروگرام آفر ہوا. بیسکلی ہم لوگ 3 سسٹرز ہیں، تو پھر ہم تینوں بہنوں کو ایک ایک پروگرام مل گیا اور ہم نے ہوسٹ کرنا شروع کیا. اور مزیدار بات یہ کہ اس وقت میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھی جو وہ میں نے پہلا پروگرام ہوسٹ کیا. پھر میری ہائٹ اچھی تھی، میں لمبی بہت تھی اور اسمارٹ بھی تھی. 5'9" ہائٹ آپ کی. ہاں 5'9" میری ہائٹ ہے. اور میری جو چھوٹی بہن ہے اس کی 5'10" ہے. تو ہم تینوں کو پھر جو ہے نا ہم کوئی بھی پروجیکٹ آتا تھا تو تینوں اکٹھے کرتے تھے ہم لوگ. پھر وہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا کہ ماڈلنگ اسٹارٹ کر دی. تقریباً 50 شوز میں نے ریم واکس کیے ہیں، بہت سارے میں نے میگزین شوٹس کروائے. ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے جیو نیوز پہ پروگرام آفر ہوا. تب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور 5 سال میں جیو کے ساتھ رہی اور ماسٹرز کر کے میں وہاں سے نکلی. یعنی آپ نے اسٹڈیز بھی ساتھ رکھی؟ اسٹڈیز بھی میں نے ساتھ ساتھ رکھی. یعنی 9th سے میں نے شروع کیا. میس کمیونیکیشن پڑھا آپ نے؟ میں نے بیسکلی ویسے تو میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی، لیکن جب میں جیو میں آ گئی تو پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر لیا. وہ بھی ایک کہانی ہے کہ ہمارے وہاں پہ ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے تو ان سے میں بڑی انسپائر، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا بڑوں کو دیکھتے ہیں اتنے نالجیبل ہیں. اچھا اگر میں نے میڈیا میں رہنا ہے تو مجھے تو ہر ٹاپک کا پتہ ہونا چاہیے. تو پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. وہ چھوڑا کیوں اور پھر ہوسٹنگ کی طرف، اور پھر یہ ایک دم سے شفٹ مار کے اب تو آپ کرائم بھی اسٹوریز کرتی ہیں، مختلف آپ نے کور کی ہے، وہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. لیکن وہ کیوں ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا یا ابھی بھی کرتی ہیں؟ نہیں میں جو مکس پروجیکٹس ہیں وہ سب کر رہی ہوں. میں نے 35 ڈراماز میں اب تک کام کیا ہے. میں نے بہت سارے میگزین شوٹس جیسے کہ میں نے بتایا ریمپ شوٹس میں نے کیے ہیں، لیکن اپنی لمٹس میں رہ کے. جو میری لمٹس مجھے الاؤ کرتی ہیں، میری فیملی جو مجھے الاؤ کرتی ہے، میں وہی اچھا پروجیکٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی لاسٹ ایئر بھی میرا ہم ٹی وی سے ایک سیریل بھی آیا تھا تو وہ بھی میں نے کیا تھا. میں نے بہت سارے چینلز کے لیے ڈراماز بھی کیا. جو آپ خبرناک کی بات کر رہے ہیں تو 5 سال لگاتار میں نے وہ کام کیا جیو کے لیے. پھر وہ شو بند ہو گیا، ختم ہو گیا وہ شو. اور اس دوران جو ہے نا مجھے 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھیں. ایک مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کیونکہ ساری انڈسٹری اس وقت کراچی میں ہے، ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ لاہور میں نہیں ہے. تو پہلے ہی فیملی کو کہہ کے ہم لائے تھے لاہور، اب آگے لاہور سے لے جاتے ان کو کراچی. اور اکیلے میں نہیں رہ سکتی فیملی کے بغیر، جس طرح لڑکیاں سروائیو کرنے کے لیے. مطلب میں کراچی گئی تھی، میں نے اور میری سسٹر نے تقریباً 1 سال وہاں پہ گزارا. وہ فلیٹ سسٹم، وہاں پہ رہنا. اور میں نے اور میری سسٹر نے جناب کیا کیا کہ وہاں پہ ہم نے 4 ڈراماز میں کام بھی کیا، لیکن وہ پرماننٹلی وہاں رہنے والا حساب ہوتا ہے. پھر فائنلی میں نے یہاں پر آ کے، فیملی کی طرف سے پریشر تھا، جی شادی بھی کرنی تھی، نکاح کرنا تھا. پہلے وہ کہتے تھے نکاح کرنا ہے. ہماری فیملی میں نا ایک رواج ہے کہ لڑکیاں جب 17 کی ہو جاتی ہیں نا ان کا نکاح کر دیتے ہیں.
تو پھر ہماری فیملی میں اسی طرح تھا کہ جی نکاح کرنا ہے, اس کے بعد اگر آپ کے سسرال والے آپ کو اجازت دیں تو پھر آگے آپ نے کام کرنا ہے, ادروائز آپ نے کام نہیں کرنا. تو پھر وہ جب میں یہاں پر آئی لاہور, کراچی سے واپس لاہور آئی, پھر ہم دونوں سسٹرز کا نکاح ہوا. پھر سسرال والوں نہیں جا سکتی تھی, ان کو پتہ تھا کہ الحمدللہ ہم بہت اچھے سے کیری کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. پھر ان دنوں میں جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ جیو بھی کرتی رہی. انہیں جیو سے ہی چھٹی لے کے میں جاتی تھی کراچی, وہاں پہ سیریلس کرتی تھی, یہاں پہ بھی آتی تھی. پھر جب یہ پروگرام ختم ہو گیا خبرناک, تو اس کے بعد مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. آیا مجھے واپس کراچی چلے جانا ہے یا مجھے یہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ کے بعد سے تو میری فیملی میں نا 2-3 ڈیتھس ہوئیں. میرے نانا ابو سے مجھے بہت پیار تھا, میں بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھی. میرے نمبر پہ جو آپ نے وہ ڈی پی دیکھی ہے, وہ میرے ساتھ میرے نانا ہیں, وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, 7 جنگیں لڑ چکے ہیں. ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں ایک عجیب سے ڈپریشن فیز میں تھی, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جا کے اس طرح سے کام کروں. تو میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے سوشل میڈیا اسٹارٹ کیا بیسکلی, یہ میں نے اس سوچ سے نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی اس میں کریئر بنے گا. میں اس کو بڑا چھوٹا میڈیم سمجھ رہی تھی, سوشل میڈیا کو بالکل اس کو میں بہت ہلکے میں لے رہی تھی. اور ویسے بھی جیو پہ ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہاں پہ تو گدھا بھی بٹھا دو تو وہ اسٹار ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تو پرائم ٹائم کا شو کرتی تھی, یہ جیو سے جانے کے بعد یوٹیوب کیا چیز ہے. مجھے بہت برا لگتا تھا مطلب. لیکن میں اس لیے رہی تھی کہ ہمیں وہاں پہ یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہفتے میں 4 دن ہم لوگ آن ایئر رہتے تھے, اسکرین پہ رہتے تھے. تو بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ 2 مہینے کے لیے بھی آف اسکرین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا اچھا چلو ایسے ہی نا, کبھی چھوٹا سا چنک بنا کے میں ڈال دیتی تھی فیس بک پہ, کبھی ڈال دیا اس پہ یوٹیوب پہ. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ لوگ مجھے اتنا ریکگنائز کریں گے. اور مجھے جو رسپانس یوٹیوب سے ملا ہے یا سوشل میڈیا سے ملا ہے, یا جو بڑی بڑی شخصیات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ملتے ہیں, جیو پہ تو یہ تھا کہ ہم جیو کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے, ہر گیسٹ ہمارے شو پہ آتا تھا. لیکن یہاں پہ جو مجھے انوائٹ کر رہے ہیں وہ میری وجہ سے, میری کریڈیبلٹی کی وجہ سے انوائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اچھا, اس میں بیچ میں ابھی پوچھتا ہوں آپ سے, مریم نواز کے ساتھ ملاقات اور سارا پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں آپ سے, بڑی کافی آپ ماشاء اللہ ٹھوک کے رکھ رہی ہیں ان کو ایک سیگمنٹ کو. لیکن یہ جو دعا زہرا والا کیس اور ایک دم سے کرائم رپورٹنگ کی طرف, انٹرٹینمنٹ پھر کرائم اینڈ دین دا پالیٹکس, اس میں بیچ میں جو کرائم کی سٹوریز بھی بہت ساری آپ کے یوٹیوب سے آپ کرتی رہی ہیں, وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور اس میں دعا زہرا والا کیس, اس پہ بہت زیادہ آپ کے اوپر سوالات اٹھے, آپ نے کور کیا اس کو, اور آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں, آپ کو جو بچے بیچنے والی ایک پوری سرگنا گروہ ہے اس کے ساتھ آپ ملی ہوئی ہیں. بہت ساری سٹوریز ایسی ہوئی تھیں. وہ فیز اسٹوری ایسی ہے کہ آج تک میں جتنے بھی لوگوں کو ملی ہوں, مطلب عام پبلک جب آپ کو کہیں مل جاتی ہے, کہیں مارکیٹ میں, کہیں ادھر ادھر, تو جو لوگ مجھے دعا زہرا کیس کی وجہ سے پہچانتے ہیں یا جنہوں نے مجھے اس دوران دیکھا, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ لڑکی بھاگی تھی, رن اوے میرج تھی, یا کہ وہ اغوا ہوئی تھی. تو آج تک آئی سویئر مجھے ایک بھی انسان ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں نہیں اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی تھی, وہ تو اغوا ہو گئی تھی. لیکن یہ کیس میرے گلے بہت پڑا, میں بڑی بیمار بھی ہو گئی تھی. کیوں؟ بہت سلسلہ کیریکٹر اسیسینیشن کا چلا میرے اوپر. کہانی اصل یہ تھی, لڑکی جو ہے وہ بظاہر اہل تشیع فیملی سے تعلق رکھتی تھی, اور لڑکا جو تھا وہ اہل سنت فیملی سے تعلق رکھتا تھا. ہم سب مسلمان ہیں, میں یہ فرقوں اور فقوں کے چکر میں نہیں پڑتی. ہم اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے, اچھے انسان ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے. اب ہوا کیا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بہت ہی انوسنٹ لڑکا تھا, پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے والد پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈرائیور تھے, ان کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس کی والدہ کو انہوں نے ان کی جگہ پہ اوبلائج کیا ہوا تھا, اور رہائش بھی ان کو وہیں پہ ملی ہوئی تھی. اس لڑکی کے ساتھ وہ گیم کھیلتا تھا, اور گیم میں ان دونوں کے بیچ میں جیسے بچوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے اٹریکشن, تو وہ پیار سمجھ لیں, اٹریکشن سمجھ لیں, وہ ہو گئی. لڑکی کیا کرتی ہے, کراچی سے آ جاتی ہے لاہور. ٹھیک ہے. پہلے وہ ان کو بلاتی ہے فیملی کو کہ آئیں آپ میرے لیے رشتہ لے کر آئیں. لڑکے والے چلے جاتے ہیں, رشتہ مانگتے ہیں, لیکن والدین جو ہیں وہ انسلٹ کر کے نکال دیتے ہیں, اور نہیں مانتے, اور گھر تک نہیں آنے دیتے, یا جو بھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں لڑکی کو. لڑکی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے پیرنٹس ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لڑکی لاہور آ جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال تھا کہ لڑکی آتی ہے خود یا لائی جاتی ہے, جیسے بھی وہ آتی ہے. لیکن جب میں پورے میڈیا پر اس کے جو والد ہیں وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ جا کر
ایز یوزول جو ایک وکٹم کارڈ پلے کرنا، نو ڈاؤٹ کہ ایک باپ کی بیٹی جب اس طرح سے گھر سے چلی جائے گی تو وہ دکھ کی بات ہے. لیکن اگر باپ یہ کہے کہ کوئی گینگ ہے جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے کے آئے پیسوں کی خاطر، تو جس طرح باقی سب لوگ کیوریس تھے، میں بھی کیوریس تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جرنلسٹ تھے، ان کے ساتھ میں گئی اور وہاں پہ جا کے دعا زہرا کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی. اب وہ لڑکی تو بھاگی ہوئی تھی گھر سے. اس وقت پورا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی اغوا ہے، تو وہ لڑکی ہیزیٹنٹ تھی انٹرویو دینے میں. اب وہاں پہ نا 3-4 اور بھی لوگ گئے تھے انٹرویو کے لیے، اس کو کمپیل کرنے کے لیے، یا اس کو فورس کر رہے تھے کہ ہمیں انٹرویو دو. وہ نہیں دے رہی تھی. واحد صرف ایک میں تھی جس نے اس کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ آپ کو اپنا نیریٹو دینا چاہیے. دیکھو ایک سائڈ کا نیریٹو آتا جا رہا ہے، اب آپ جو ہے نا نیریٹو نہیں دو گی تو یہ لڑکے کی فیملی پہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لڑکی نے مجھے انٹرویو دے دیا. وہ انٹرویو میں رات کو پوسٹ کر کے سوئی، صبح میں وائرل تھی. مجھے ساری دنیا سے کالز آ رہی تھیں. مین اسٹریم میڈیا چینلز نے تو ان کا تو بہت شکریہ، انہوں نے تو میرا نیریٹو لیا. انہوں نے مجھے جسٹ یہ پوچھا کہ وہ لڑکی سے آپ ملی ہیں اور کیا کیا کچھ اس نے آپ کو بتایا. لیکن جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز تھے وہ سب تو مجھ سے انسیکیور ہو گئے، اس لیے کیونکہ وہ آلریڈی اس کہانی پہ کھیل رہے تھے. جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے وتیرہ ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی تو اغوا ہوئی ہے. اب وہ اکیلی میں سچی، باقی سب جھوٹے. اب وہ کیسے جھوٹا اپنے آپ کو کریں، ان کی کریڈیبلٹی اس میں چیلنج ہو جاتی ہے. ان سب نے مل کے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کا ویڈیو بھی میرے پاس آیا. اچھا جی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دو. ہاں، تاکہ ہم سچے ہو جائیں. تاکہ ہم سچے ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ جو لڑکا ہے وہ انوسینٹ نہیں ہے، وہ تو گینگ ہے اور انہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں. اب وہ بیچارہ جو ایک ڈرائیور کا بیٹا، وہ مجھے کیا پیسے دے گا، آپ خود سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ماڈلز ہوتے ہیں یا ہم جو ایکٹرز ہوتے ہیں یا ہم جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے تو سر کی پن سے لے کے پیروں کے جوتے تک ہر چیز اسپانسرڈ ہوتی ہے. صحیح ہے. ہمیں تو ایسے ہی اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. میں نے آج جو ڈریس پہنا ہے وہ بھی ایک ڈیزائنر ڈریس ہے. میں نے آپ کے شو میں آنا تھا، میں نے ڈیزائنر کو کال کیا، مجھے یہ ڈریس چاہیے، مجھے انہوں نے بھیج دیا. میں واپس جا کے ان کو ڈریس واپس کر دوں گی. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا، اب وہ میری وہ نیچر نہیں ہے. آپ مجھے بوریاں بھر کے پیسے دیں اور آپ مجھے کہیں کہ زنیرہ یہ جھوٹ بولنا ہے آپ نے، میں نہیں بولوں گی. بوریاں بھر کے آپ مجھے پیسے دیں، نہیں مانوں گی. جو ضمیر میرا مانتا ہے نا، میں پھر اس پہ ڈٹ جاتی ہوں. مجھے میرے خلاف پھر بہت زیادہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. میری ان دنوں میں نئی نئی شادی ہوئی تھی. وہ میرے سسرال والوں کے جو ہے نا ڈاکیومنٹس نکال کے سوشل میڈیا پہ چلا دیا، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کرائم ہے. آپ کیسے کسی کے پیپرز کو لیک کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسی کی چیزیں کر سکتے ہیں. بہرحال پھر میں ایف آئی اے چلی گئی. پھر وہ سارے جو ہے نا معافیا مانگنے آ گئے اور معافی تلافی کر کے انہوں نے معاملات کو ختم کیا. لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ بہت ہی عجیب سا تھا، کیونکہ لوگوں کو نا وکٹم کارڈ کے اوپر زیادہ یقین آتا ہے. عورت اگر رو رہی ہے نا، لوگ کہیں گے یہ مظلوم ہے. تو وہ جو لڑکی تھی اس کے حوالے سے جب اس کے پیرنٹس روتے تھے. اچھا، ایک اور میرے اوپر الزام لگا کہ میں نے سپورٹ کیا اس چیز کو کہ رن اوے میرج، یعنی کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم زنیرہ کو سپورٹ کریں گے اس کا مطلب ہے ہم لڑکیوں کو شے دیں گے کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں. جبکہ میں ڈیلی لائیو آتی تھی. میں نے پھر اس سلسلے ان دنوں میں نا لائیو پروگرامز شروع کر دیے. پورا میرا پینل بیٹھتا تھا. اچھا. لائیو کا مقصد یہ تھا کہ ڈیلی کی ڈیلی جو میرے بارے میں مسکنسیپشنز پھیلائی جا رہی ہیں اس کو میں کلیئر کروں. کاؤنٹر کرتی ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ہماری تینوں کی ارینج میرج ہوئی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتی کہ اس لڑکی نے شادی کر کے جو ہے نا وہ صحیح کام کیا یا رن اوے میرج کے تھرو اس نے صحیح کام کیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ اس نے شادی کی ہے. اب اسے آپ ایکسیپٹ کریں، یہ نہ کہیں، آپ جھوٹ نہ بولیں کہ وہ اغوا ہوئی ہے. اغوا وہ نہیں ہوئی، اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے. آپ نے اس کو اس لڑکے کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھیں، نہیں رکھنا تو آپ کی مرضی. صحیح. لیکن وہ تو پورا معاملہ میرے اوپر الٹایا گیا اور اس سے میں نے ایک سبق سیکھا. کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تک مجھے تو ہمیشہ اپنے خاندان پہ، اپنی نسل پہ، اپنی کاسٹ پہ، اپنی فیملی پہ بہت ہی ایک پراؤڈ تھا. پراؤڈ کا ورڈ ذرا تھوڑا سخت ہو جائے گا، مطلب مان تھا، ایک فخر تھا. ٹھیک ہے. کہ بھائی میری تو فیملی ایسی ہے، مطلب مجھے کوئی کیسے برا کہہ سکتا ہے. اور خاص طور پہ مجھے اس لیے لگتا تھا کہ مجھے کوئی برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میرا جو نمبر ہے، فون نمبر، یہ میرے اسکول کے زمانے سے. جی. میری شادی ہو گئی، مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ اپنا نمبر چینج کر لو. میرے پاس بھی تقریباً کوئی 6 سال سے آپ کا نمبر ہی ہے. دیکھ لیں. اب آپ خود اس چیز کے آئی وٹنس ہیں. اور ایک ہی نمبر ہے.
کوئی ملٹیپل نمبرز بھی نہیں ہے میرے پاس. اور یہ نمبر میں نے اس وقت لیا تھا جب میں اسکول میں پڑھتی تھی, میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا. اس وقت سے میرا اور میری سسٹر کا یہی نمبر چل رہا ہے. جب شادی ہوئی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نمبر چینج کر لو, شادی ہو گئی ہے, کبھی کوئی بیک آپ کو کوئی رانگ کال کر دے تو. میں نے کہا نہیں, اگر آپ کے لائف پارٹنر کو آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, یا میں اس کو اتنا یقین ہی نہیں دلا سکتی کہ میں لائف میں نے کیا کیا ہے اور میں اس کو اون ہی نہیں کرتی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہے, میری فیملی الحمدللہ مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ. پھر آگے پھر میرے ہسبینڈ بہت زیادہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آئی ایم بلیسڈ. He is okay with your job or all that activities. یس, کیونکہ میں نے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا ان کو. صحیح. ان کو اپنی فیملی کو کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو ایک اور الزام ہے آپ کے اوپر, آپ پٹوارن ہیں. پٹوارن مطلب پڑھی لکھی پٹوارن, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. پٹوارن سے مراد یہ ہے کہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہیں. کتنے گھر لے لی ہیں, کتنی گاڑیاں لے لی ہیں, کوئی جیٹ ویٹ لے لیا ہوگا آپ نے, یا کوئی BMW لے لی ہوگی, یا کوئی فلیٹ لے لیا ہوگا اوورسیز, کچھ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ اس لیے آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ میری فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی افراد ہیں, سب کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں سوائے میرے. اچھا, ابھی جو یہ چینل ہے جس کے تھرو میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے مجھے پک اینڈ ڈراپ دیا ہے. میری شرط تھی کہ آپ نے مجھے بلانا ہے, مجھے پک اینڈ ڈراپ آپ نے دینی ہے. مجھے ڈرائیونگ بھی نہیں آتی. میرے گھر کے ملازم سے لے کے میری فیملی کے ایک ایک بندے کے پاس اپنی اپنی ذاتی گاڑی ہے سوائے میرے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں BMW, مطلب یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا جو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ آپ میرے سامنے بوریاں بھر کے پیسے رکھ دیں اور آپ مجھے کہیں کہ غلط چیز کو سپورٹ کرنا, میں کبھی نہیں کروں گی, کبھی بھی نہیں کروں گی. اب بات کرتے ہیں پٹوارن. میں نے بڑا رسک لیا. عمران خان کے دور میں مجھے یہ دعا زہرا والا کیس بھی جب میرے گلے پڑا تو ڈبل گالیاں پڑ رہی تھی لوگوں سے. سوشل میڈیا پہ لوگ نا اصل میں ایموشنل ہو جاتے ہیں, وہ سچائی کو سننا نہیں چاہتے. اگر آپ انہیں وہ چیز سنا رہے ہیں جو وہ نہیں سننا چاہتے, تو اس کا مطلب ہے وہ ریئلٹی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اب دیکھیں میرے لیے کتنا آسان کام تھا کہ میں آج سے اہل یوتھ, آپ نے پٹواری کا تو وہ یوتھیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے, تو میں اہل یوتھ کہتی ہوں, قوم یوتھ, چلیں جو بھی آپ کہہ لیں. اچھا, اب فرض کریں کہ میں یہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ نے پاپولر بیانیاں بتانا ہے. میرے لیے کتنا آسان کام ہے کہ میں آج سے عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر وکٹم کارڈ, ان کے اوپر یہ ساری چیزیں پلے کرنا شروع کر دوں, روؤں, ویڈیوز بناؤں اور کہوں کہ خان ہم تیرے ساتھ ہیں, ہم تیرے جیلے ہیں, اور مجھے ملینز میں ویوز آئیں. قیدی نمبر 804 میرا, سارا کچھ میں کروں, کیپ پہن لوں, 804 ماتھے پہ لکھوا لوں, میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. کپڑے سلوا لیں ذرا وہ والے, ہاں میں سب کچھ کر سکتی ہوں. اب میں یہ کر لوں, کر تو میں لوں, کبھی بھی میں نے وہ کام نہیں کیا جو میرے تھوڑا ڈانس کرنا پڑے گا آپ کو ویسے, ڈانس سڑک کے اوپر. ہاں, نکدا کوکا, نہیں ٹمکے شمکے لگانے پڑیں گے. ہاں اب یہ میں اگر کروں, آپ مجھے بتائیں, میرا ضمیر مجھے نہیں اجازت دیتا کہ میں ویوز کی خاطر, پیسوں کی خاطر یہ سب کچھ کروں. گالیاں بھی دینی پڑیں گی آپ کو. اور آئی سویئر میں کتنے سارے میڈیا پرسنس کو, مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کے جو ہوسٹ ہیں جی, ان کو بھی, اور سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے بلاگرز ہیں ان کو بھی جب ملتی ہوں پرسنلی, بائی گاڈ آئی سویئر وہ خان صاحب کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اب جب میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ تو دوگلا بن ہے, آپ لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں, اور آپ آن اسکرین جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے آپ لوگ خان صاحب کے قصیدے پڑھتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا زنیرہ ہماری مجبوری ہے. اچھا, لوگ ہمیں منافقت ہے, لوگ ہمیں سننا ہی اس طرح سے چاہتے ہیں, ہمیں ویوز اس طرح سے آتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا تم تو پاگل ہو, تمہارے جیسا فیس, تمہارے جیسی پرسنالٹی, پڑھی لکھی بھی ہو, بات بھی کر سکتی ہو, بیوقوف تو نہیں ہو. ایک تو وہ لڑکیاں نا جو خالی صرف ٹک ٹاک پہ ٹھمکے لگا لیتی ہیں, میں ویسے ٹک ٹاک بھی بنا لیتی ہوں, وہ بات نہیں, میں آل راؤنڈر ہوں, لیکن خالی صرف ٹھمکے لگا کے اچھا بولنا, یا آپ کے پاس اسپیکنگ اسکلز ہونا, یا آپ کے پاس ایجوکیشن ہونا, وہ ایک الگ بات ہے. لاجیکل گفتگو کرنا, لپ سنک نہیں کرنا, یا آپ کے پاس ریئل میں نالج ہونا, یہ نہیں کہ آپ نے ایک پرومپٹر سامنے رکھا اور آپ نے ریڈ کر دیا, نہیں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم بھی یہ والا پاپولر بیانیاں اپناؤ, نیریٹو بناؤ. تو ایون کہ وڈ یو بلیو کہ میری جو ٹیم ہے, جو میرے ایڈیٹرز ہیں, وہ پکے یوتھیا ہیں, اور وہ میری فیملی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آج کا ولاگ میڈم نے بنایا نا, اس کو ہم نے ایڈٹ نہیں کرنا. آپ میم آپ اپنے پیسوں کو دیکھیں. لیکن میرا اپنا ایک ضمیر ہے. عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو ریحام خان نے کتاب لکھی جی, اس کتاب کا سب سے پہلا خلاصہ سمری میں نے کی تھی. اچھا, اور میں نے کر کے اس کو لگایا تھا.
اچھا مجھے بہت ساری تھریٹننگ کالز آئیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے 8-10 بلاگرز کو ملا کرتے تھے. اس میں ایک دفعہ میرا بھی نام چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ملوں گی خان صاحب کو، مجھے تو کسی سے بھی ملنا اچھا لگتا ہے. خان صاحب کو اگر آپ ایز پرسنالٹی دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ہی از اے فیبولس پرسنالٹی. پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ سے ہیں، اور ان کا ایک اورا ہے، وہ ایک اچھے کھلاڑی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں وہ اچھے سیاستدان ہیں جس نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا خواب دیکھا، جو ڈیفالٹ کی اسپیچ کو تیار کر کے بیٹھا، تو میں ایسے انسان کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتی. جو کہ میں مانتی ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ فلاز تھے. خان صاحب یا جیسے باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں یہ وہ، لیکن ان فلاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کلیکٹیو ادارے کو آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اٹ ڈزنٹ مین. جی اگر آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی، میں آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں سر مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پورے انسان ہی وہ بن گئے کہ میں آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا ان کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ذرا سا آپ خان صاحب کے اوپر سوال بھی اٹھا دو نا تو آپ کے اوپر جو یلغار ہوتی ہے پھر گندے میسیجز کی، آپ کی فیملی کی تصویروں کو جانوروں کے ساتھ اٹیچ کر کے لگایا جاتا ہے، آپ کے میمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے. پھر بھی میں اکیلی لڑکی کھڑی رہی، قائم رہی، کیونکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب میرا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے. سوال ہے نا، اکیلی کھڑے ہونے سے مراد یہ تھا کہ یو ور اینٹی پی ٹی آئی. نو آئی ایم ناٹ لیکن اینٹائی پی ٹی آئی. پرو نون لیگ کیوں ہیں نو آئی ایم ناٹ پرو، آئی ایم ناٹ اینٹائی آف اینی ون. دیکھیں میں نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. بشرا بی بی نے کچھ دن پہلے یہ جو ایک تہلکہ خیز بیان دیا اور باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگا دیا. پہلے ڈونلڈ لو سے ہوتے ہوئے امریکہ تک پہنچے کہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی، اور پھر انہوں نے الزام اب لگا دیا سعودی عرب پہ. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو میں رپورٹ کروں گی تو میں کہوں کہ واہ واہ وہ جو مرد مجاہد تو نہیں، وہ خاتون مجاہد باہر نکلی، انہوں نے تو یہ کر دیا، جو بھی کہہ لیں. لیکن آپ خود سوچیں نا ایسی باتوں کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. اچھا پھر آپ نے مجھے کہا پٹوارن، چلے کہیں مجھے خوشی ہے. لوگ کہتے ہیں یار، میں مجھے خوشی ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اگر کہہ رہے ہیں تو میں اس کو بھی اون کر لیتی ہوں، لیکن میں ہوں نہیں. میں نے تو وہ بات بتانی ہے جو ہے. اب فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ، ان کے بیگز کو، ان کے کپڑوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ایک خاتون کو میں سمجھتی ہوں وہ خاتون ہی نہیں ہے جس کو پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، اس کی ایستھیٹک سینس نہیں ہے. وہ بھی عورتیں ہیں جو ایسے ہی بس نکل آتی ہیں، وہ بھی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ہاں ان پہ تنقید بنتی ہے اس وقت کہ آپ یہ کہیں کہ خالی بیگ پکڑ کے، فینسی بیگ پکڑ کے، یا اتنا مہنگا بیگ، یا اتنے مہنگے جوتے، یا اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، اور کرتی کیا ہیں وہ. لیکن جب وہ اپنی ایستھیٹک سینس کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی مینٹیننس کے ساتھ اتنا کام کر رہی ہیں کہ آپ کی 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ نے اتنا کام نہیں کیا. اچھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دن رات کام کر رہی ہیں. دن رات کیا کام کیا انہوں نے بھی؟ چلیے مجھے پتا تھا کہ ہوسٹ سامنے بیٹھے ہیں تو میں اپنے ساتھ جو ہے نا پوری اپنی ریسرچ لے کے ساتھ چلتی ہوں. ابھی پٹوارا بننے لگی ہے نا. تو نہیں پٹوارا نہیں، یہ پھر اب آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا ہے. ہاں ثبوت تو میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں. بتائیں، میں بیٹھا ہوں سننے کے لیے. قوم ٹھیک ہے بیٹھی جی، ہے. قوم بیٹھی ہے، قوم بھی سنیے. میں بھی آپ کی اپنی ہوں. پاکستان ہمارا ہے پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی. اس وقت الحمدللہ میں اتنی اسٹیبل ہوں، میری فیملی اتنی اسٹیبل ہے، میں پوری دنیا میں جہاں چاہوں جا کے رہ سکتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ رہ سکتی ہوں نا. صحیح. لیکن پھر بھی جو میرا پاکستان ہے، میں جاؤں گی، میں گھوموں گی، میں کسی بھی ملک میں جاؤں گی، میں گھوموں گی، میں کچھ دن رہوں گی، میں واپس آ جاؤں گی، لیکن میں پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پاکستان کے خلاف نہیں سن سکتی. ہاں فلاز ہوتے ہیں، آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں کا ٹرین سسٹم کیسا ہے، یہاں کا بس سسٹم کیسا ہے، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہیں. آپ اپنے ملک میں بھی اس کو بہتری کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے گالیاں نکالنا شروع کر دو، آپ برائیاں کرنا شروع کر دو. جہاں بہت ساری خراب چیزیں ہیں وہاں پہ اچھی چیزیں بھی بہت ہیں. آپ خراب چیزوں کے اوپر انگلی اس لیے اٹھائیے کہ آپ اسے ٹھیک کیجیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے ملک کو بدنام کر کے باہر کے ملکوں میں اوچھی حرکتیں کرتے پھریں. صحیح. اچھا جی، آپ پٹوارن کی بات کر رہے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں نون لیگ مریم نواز ورسز بزدار. نہیں، تینوں پارٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں. جو مین میجر 3 پارٹیز ہیں، Okay. پیپلز پارٹی کو لے لیتے ہیں، پی ایم ایل این کو لے لیتے ہیں، اور ہم لے لیتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کراچی میں رہ کر آئی ہوں 1 سال. میں نے وہاں پہ ڈراماز میں کام کیا.
1 سال تک میری ایک عادت ہے کہ جب میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ونڈو نیچے کر لیتی ہوں، شیشہ نیچے کر کے نا اس کی خوشبو کو، مٹی کو سونگھتی ہوں. مجھے اس کی مٹی کی خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ اچھی بہت لگتی پسند ہے، ہے. بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں 1 سال میں گاڑی کا شیشہ نیچے نہیں کر سکی، اسمیل آتی تھی. اتنی گندی اسمیل کہ کراچی کے لوگ انتہا سے اچھے، اتنے خوش اخلاق، اتنے ویل کوالیفائڈ اور اتنے ویل مینرڈ لوگ ہیں وہاں کے. اور پھر وہ سستا شہر ہے لیکن وہاں پہ سڑکیں ہی نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کو سڑکوں میں پیچ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پیچ کہاں لگا ہوا ہے، وہاں پہ پیچ پہ سڑک ڈھونڈنی پڑتی ہے. بائی گاڈ. کراچی میں یہاں میری رہائش ڈی ایچ اے کے پاس ہے. ہاں جی. وہاں پر ڈی ایچ اے کا کوئی ایسا فیز نہیں ہے جہاں پہ میں نہیں رہی. ہاں. کیونکہ obviously وہاں پہ تمہیں I'm رینٹ پہ رہنا witness. پڑے، میں وہ witness ہوں. فلیٹ مجھے لینا پڑا تھا. فیز 7 کا یہ حال ہے جیسے ہمارا شادرہ بھی بہت پیارا ہے لاہور. شادرہ از مچ. اب آپ خود سوچئے، میں نے وہاں ایک بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لیا تو وہاں پہ اتنی گندی اسمیل آتی تھی. اور جب میں نے ونڈو کے باہر دیکھا تو وہ آپ کو پتہ ہے ہر بلڈنگ کے پیچھے ایک اوپن ایریا چھوڑا جاتا ہے ہوا کے لیے، وہ کچرے سے بھرا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینس میں آپ کے گھر کے آگے جو جگہ ہوتی ہے جس میں آپ نے لان ایریا چھوڑنا ہوتا ہے، جو آپ کا گارڈن ایریا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم صاف پانی سے اپنے گارڈن کو پانی دیتے ہیں. وہاں پہ میں ننگے پیر چلنا شروع ہو گئی کہ میں نے سوچا گارڈن پہ یعنی گارڈن میں نا گھاس کے اوپر میں ننگے پیر چلتی ہوں. تو مجھے کسی نے منع کیا کہ آپ کے پیروں میں تو چھالے نکل آئیں گے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ نالے کا جو گندا پانی آتا ہے وہ یہاں پہ گارڈنس کے، کیونکہ پانی بکتا ہے نا وہاں پہ، تو پینے کا پانی الگ بکتا ہے، جو کپڑے دھونے والا وہ ذرا گدلا سا پانی ہوتا ہے، جو پودوں کو دینے والا وہ گندا پانی ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے گارڈن میں آپ کو بدبودار پانی مل رہا ہے، کپڑے دھونے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، وہاں پہ واش روم میں 2 دن بعد بندہ فون کرتا ہے کہ ہمیں پانی چاہیے تو وہ کنٹینر والا کہتا ہے پرسوں پانی آئے گا. چھوٹی چھوٹی گیلنز میں لوگوں نے پانی بھر کے رکھا ہوتا ہے. دودھ آپ کو وہاں پہ خالص نہیں ملتا. چلو خیر یہ تو نیسیسٹیز آف لائف ہے نا، لیکن جو وہاں پہ حالت ہے، میں وہاں پہ گاڑی میں تھی، شوٹ کے لیے جا رہی تھی اور مجھے راستے میں وہ ٹریفک وارڈن نے روکا اور اس نے کہا کہ اتنے پیسے دیں. میں نے کہا کس چیز کے؟ اس نے کہا یہ سارے روڈز کی مینٹیننس کے. تو میں نے اسے کہا، اس کی پلکیں بھی وائٹ کلر کی ہوئی تھیں ڈسٹ سے. میں نے اسے کہا کس چیز کے پیسے؟ تو یہ حال کیا ہوا ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ سندھ کے لوگ کیسے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں. اتنا کچرا ہوتا ہے وہاں پہ. بلاول ہاؤس کے پاس میں رہتی تھی، کلفٹن میں بھی میں رہی ہوں. مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنا تو میں لاہور کے ڈیفینس کو نہیں جانتی جتنا میں کراچی کے ڈیفینس کو جانتی ہوں، کہ ہر فیز میں رہ کر آئی. وہ ڈولمن مال والی جو روڈ ہے وہ بڑی وی آئی پی ہونی چاہیے. او مائی گاڈ، میرے تو گیسٹ ہاؤس کے سامنے بھی کچرا، بلاول ہاؤس کے سامنے بھی کچرا. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ گرینری نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو درخت شجر کاری مہم شروع کی تھی، اس میں انہوں نے جو درخت لگائے، وہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا نام میں پتہ نہیں صحیح لے رہی ہوں یا غلط، کانو کارپس کر کے اس کا کچھ نام ہے. وہ درخت جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے انہیل کرنے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. وہ آکسیجن نہیں پروڈیوس کرتا، وہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتا ہے. وہ لگایا ہوا انہوں نے پورے کراچی میں. پانی آپ کو نہیں ملتا. آپ لاہور آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری تو شکل دیکھ کے اور میرا لہجہ، اور میں پنجابی ہوں، تو وہاں پہ بیچ کی جہاں پہ بھی میں جاتی تھی نا، آپ نے بتایا ہی نہیں. سی ویو کا بھی سن لیں. ہوا کیا میں بتاتا ہوں. بتائیں. میں نا ایک جگہ پہ چلا گیا تو میرا ایک دوست، اس نے مجھے نا ایک جگہ پہ، چلو میں نام نہیں لیتا ریسٹورینٹ کا، وہاں پہ بٹھایا تو سامنے سی ہے. تو میں جا کے بیٹھا، کہتا ہے بہت اچھا نظارہ ہوگا، اور اپنے بھیا لینگویج میں جو ان کی بھائیوں کی لینگویج ہے. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا یار کچرا ہے. کہتے ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو، سمندر کو دیکھو. مطلب وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ یہ والا جو سارا ڈولمن مال اور یہ ساری جگہ تھی وہ گندے کچرے سے اور اسمیل سے بھری پڑی تھی. اور مجھے کہہ رہے کہ اچھے ویو کے لیے نا اس طرف ایسے کر لو اور اس طرف دیکھو. اب آپ خود اندازہ کریں. میں وہاں مارکیٹس میں جاتی تھی نا، تو میری شکل، میری پرسنالٹی، اچھا پنجاب کا بندہ جاتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں، تو مجھے وہاں پہ سب پہچان جاتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے آپ پنجاب سے آئی ہیں، لاہور سے آئی ہیں. میں کہتی تھی جی میں وہاں سے آئی ہوں، حالانکہ میں بورن نہیں ہوں لاہور کی، لیکن آئی لو لاہور. تو مجھے وہاں پر ڈسکاؤنٹ ملتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو زیادہ تر اردو اسپیکنگ لوگ تھے نا، 2 طرح کے ہوتے تھے. ایک وہ تھے جو لاہور آ کے دیکھ کے جا چکے تھے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کا پنجاب بڑا خوبصورت ہے، ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ایک دن میں وہاں پر آؤں گا. تو قدر کیجیے نون لیگ کی. اگر آپ نے مجھے پٹواری کہا ہے تو میں یہ آپ کو چیلنج، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. اسموک کی بھی بات کرتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 75 سالہ تاریخ میں اگر آپ صرف نون لیگ کے منصوبوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو کھنڈر ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اوکے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اسموک کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ منصوبے بھی سنیے گا. مسلم لیگ نون جب سے آئی ہے، انہوں نے اپنی، میں آپ کو 100 منصوبے گنوا دیتی ہوں، 5 منٹ کے اندر بولتی جاؤں گی، ٹھیک ہے، بولنے میں ماہر ہوں.
تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے اور آڈینس کے لیے کہ جب جو ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ کے نواز شریف بیچارے، مطلب میں بیچارے کا ورڈ اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے برا لگا، میں اس دن بڑا روئی جس دن وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے. حالانکہ شہباز شریف ہیں، وہ بہت ہی کمال کے پرائم منسٹر ہیں، ہماری سی ایم ویسی ہی ہماری سی ایم ہے جیسی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں انہوں نے موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد بنائی، میٹرو بس سروس انہوں نے بنائی لاہور کی، اورنج لائن میٹرو ٹرین انہوں نے بنائی، نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انہوں نے بنایا، بھاشا ڈیم کا منصوبہ انہوں نے بنایا، نواز شریف ہاسپٹل انہوں نے لانچ کیا، سیف سٹی پروجیکٹ لاہور انہوں نے بنایا. 1122 میں چلو ان کا بھی حصہ ہے، اور وہ جو دوسری پارٹی ہے، وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کا بھی ہے، چلے چیز کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، ہاں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، لیکن نہیں یہ ان کا اچھا منصوبہ تھا. قائد اعظم سولر پارک بنایا، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بجلی کے کارخانے لگائے، سیالکوٹ سے لاہور تک کا موٹر وے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور پہلے جب میں لاہور آتی تھی تو مجھے 3.5 گھنٹے لگتے تھے جب ہم یہاں پہ شفٹ نہیں ہوئے تھے. تو ابھی آپ پورے 1 گھنٹے کے بعد سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، پورے 1 گھنٹے کے بعد. بجلی گھروں کی نجکاری انہوں نے کی ہے، دانش اسکولز بنایا ہے، ہنزا گلگت، آپ کی گلگت بلتستان کے اندر وہ اسٹیل کے اتنے بڑے پولز دیکھتے ہیں. میں ہر سال 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جی بی میں رہتی ہوں. بہت سارے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں پنجابی نہیں ہوں، میں جی بی کی لڑکی ہوں، کیونکہ مجھے جی بی سے بہت پیار ہے، میں جی بی بہت جاتی ہوں. تو وہاں پر ہنزا کے اندر جتنا بھی کام کیا ہے وہ سارا کا سارا نون لیگ نے کیا ہے. پاکستان میں 3G اور 4G انٹرنیٹ انہوں نے متعارف کرایا ہے، کراچی لاہور کی موٹر ویز انہوں نے بنائی ہیں، اسپتالوں میں جو سہولیات کی بہتری انہوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے. پنجاب یوتھ فیسٹیول انہوں نے شروع کیا ہے، ساہیوال کول پاور پلانٹ انہوں نے بنایا، گوادر کی بندرگاہ انہوں نے بنائی، گوادر کا ایئرپورٹ آپ کے سامنے ہے، سی پیک سب سے بڑی بات جس کو خان صاحب نے آ کے بند کروا دیا، میٹرو بس سروس راولپنڈی اور اسلام آباد والی، پھر شمسی توانائی کے منصوبے انہوں نے لانچ کیے، پنجاب انڈومنٹ فنڈ انہوں نے بنایا، دانش بس اسکیم بنائی، مری ایکسپریس وے بنایا، اور اس کے بعد پاور پلانٹس بنائے، نندی پور کا، بھکی کا، اور پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ بنایا، بہاولپور انڈسٹریل زون بنایا، قائد اعظم پارک بنایا، ہیلتھ کارڈ اسکیم لانچ کی، اور اس کے بعد لاہور رنگ روڈ انہوں نے بنایا، قصور اور شیخوپورہ روڈ، اس کے بعد چنیوٹ میں معدنی ذخائر کی تلاش، پھر اس کے بعد فیصل آباد انڈسٹری زون، پھر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ انہوں نے بنایا، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کی، قصور کول پاور پلانٹ بنایا، ریلوے انجنز کی اپ گریڈیشن کی، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے LNG پلانٹس لگائے، انفراسٹرکچر بنایا، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کیا، مظفر آباد پل کی تعمیر کی، لاہور میں فلائی اوورز بنائے، پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے اس کا قیام کیا، پھر گرین بیلٹ اسکیم بنائی، ریلوے اسٹیشن کی تزئین و آرائش کی، شفاف پانی کا منصوبہ لانچ کیا، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراعات لانچ کی، جیل اصلاحات پروگرام کیا، پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن کی، تھرکول کا منصوبہ انہوں نے لانچ کیا، بھکر انڈسٹریل زون، موٹر وے پولیس کا قیام، پاک چین اقتصادی راہداری جیسے کہ سی پیک کے بارے میں آپ کو بتایا، کچھی کینال منصوبہ، گڈانی پاور پلانٹ، اور اس کے بعد 500 کے جو KV کے جو گرڈ اسٹیشنز ہیں وہ ابھی تک میں پہنچی ہوں 57ویں نمبر پہ، 100 گنواؤں گی آپ کو. زراعت کے لیے سبسڈی پروگرامز، کسان پیکیج، بوسیدہ اسکولوں کی مرمت، اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرامز، سرکاری کالجز کی اپ گریڈیشن، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، لیپ ٹاپ اسکیم، نوجوانوں کے لیے قرض اسکیم، لاہور میں سیف سٹی کیمراز، اور ای روزگار اسکیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی سینٹرز، اور معذور افراد کے لیے وظائف، خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اقدامات. پھر اس کے بعد 71ویں نمبر پہ آ گئی ہوں، اب میں گنتے جائیے گا، 71 پہ ہوں میں. پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری، سرکاری اسکولوں میں مفت دوائیاں، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، دیہی اسکولوں میں اور علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، پن بجلی کے منصوبے، تربیلا ڈیم کی جو ہے وہ توسیع، لوڈ شیڈنگ کے ہنگامی پلان، سیالکوٹ ایئرپورٹ کی بہتری، سیالکوٹ ایئرپورٹ. اور پھر اس کے بعد ہنرمند نوجوانوں کے پروگرامز، NHA کی سڑکوں کی بحالی، پاکستان کی اندر جو ہے پانی کی قلت اس کے خاتمے کے منصوبے، IT سیکٹر کی ترقی، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ، انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے سہولیات، سرکاری اسکولوں میں نصابی تبدیلیاں، پنجاب میں ماڈل گاؤں کی تعمیر، دیہی صحت کے مرکز کی نئی بلڈنگز، تاریخی عمارتوں کی بحالی، سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے. یہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو GB کے اندر اور وہ KPK کے اندر جو ہے نا وہ کر دوں گا، آپ دیکھیں کہ 3rd ٹرم ہے ان کی. آپ کشمیر والی سائڈ پہ جائیں صرف کچرا آپ کو نظر آئے گا، خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ جائیں وہ بری حالت، اسکولز بند، یونیورسٹیز بند، کچرا، بیچارے وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، بہت برا حال.
چکوال میں کول مائننگ پروجیکٹ، سرگودا زرعی منصوبے، لاہور انڈسٹریل اسٹیٹ، ملتان میٹرو بس سروس، نئے ڈیمز کی منصوبہ بندی، راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، لیا اسپتال کا منصوبہ، قصور میں تعلیمی ادارے، اور 100 نمبر پہ میں آ چکی ہوں کہ انرجی سیور کے منصوبے. یہ تو سارے ایک وہ چیز تھے. آپ بھول گئی ہیں، امریکہ کو صحیح معنوں میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایٹمی بم کے 6 دھماکے. ایگزیکٹلی یہ ہے آپ کا وہ لیڈر. اچھا پنجابی ہونے کے ناطے نا کہیں میرے بھی سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ آج تک پنجابیوں میں ایسا کوئی لیڈر کیوں نہیں آیا کہ جسے ہم بہت فالو کریں. پھر ذہن نے جواب دیا، سب کانشیس مائنڈ نے مجھے آنسر کیا کہ پھر نواز شریف کیا ہیں. ہم لوگ نا اپنے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اتنا کام کیا مجھے بولتے ہوئے میرا جو دکھنے لگا. سوچے جنہوں نے یہ سب کمپلیٹ کیا آپ انہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ انہیں گالیاں دیتے ہیں، آپ انہیں برا کہتے ہیں. اگر آپ ان کی کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ ضرور کریں، آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے کہیں زنیرہ آپ تو یہاں اے سی میں بیٹھی ہیں، یہ اتنا مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہن کے، آپ کو کیا پتا باہر سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، اگر میں واقعی نہیں کر رہی تو پھر تو آپ کا حق ہے. اگر میں باہر بھی نکل رہی ہوں اور میں سارے کام بھی پورے کر رہی ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتی ہوں تو پھر یہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا مریم نواز کی بات بھی کر لیتے ہیں. مریم نواز کے میں 30 پروجیکٹس ابھی تک آپ کو گنواتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تک جب سے وہ آئی ہیں. پنجاب یوتھ انٹرنشپ پروگرام انہوں نے شروع کیا، لیپ ٹاپ اسکیم برائے طلبہ انہوں نے شروع کیا، تعلیمی وظائف انہوں نے شروع کیے، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ انہوں نے شروع کیا، ہیلتھ کارڈ اسکیم. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ تعلیمی روڈ میپ، دانش اسکول کا منصوبہ، نوجوانوں کے لیے قرض اسکیم، خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز، پنجاب ہنر مند پروگرام انہوں نے لانچ کیا، کسان پیکج. کسانوں کو پہلے 5 لاکھ کے قریب تھے جن کو وہ قرضے دے رہے تھے بلا سود، اور اب تو وہ 7 سے 8 لاکھ تک پہنچ گیا. دیہی علاقوں میں خواتین کی صحت کی سہولیات، تعلیم سب کے لیے، یہ منصوبہ بھی انہوں نے لانچ کیا. کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرامز. اس کے علاوہ وہ جو گاڑیاں ہیں جو چلتی ہیں موبائل سروس کے تھرو، گھروں میں جا کر لوگوں کو ادویات دے رہی ہیں، لوگوں کے گاؤں تک پہنچ رہی ہیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو صحت کے ایمرجنسی سروس. اس کے علاوہ آپ کے یہ جو جہاز کا انہوں نے وہ شروع کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر سروس انہوں نے شروع کیا ہے. پھر گھریلو صنعتوں کے فروغ کے منصوبے، معذور افراد کے لیے فلاحی اقدامات، طبی مفت سہولیات، ماں اور بچے کی صحت کے منصوبے، نوجوانوں کے لیے ای روزگار جو پروگرام ہے، طلبہ کے لیے انٹرنشپ پروگرامز. پنجاب گرین انیشیٹو، یہ جو اسموک کی آپ بات کریں، گرین انیشیٹو بھی انہوں نے ہی شروع کیا. آئی ایم 100% شیور کہ اگر ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کے ساتھ پتہ کیا بنتا. سوشل میڈیا پر آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہم لوگ 1 بلین ٹریز لگائیں گے. ان دنوں میں استور میں تھی، وہاں پہ ایک پودا لگا کے اس کی تصویر کھینچی، ایک خالی پہاڑ اور دوسرا پہاڑ جو ہے نا اس کے اوپر فوٹو شاپ کر کے آپ نے لگا دیے پہاڑ، اور سوشل میڈیا پر آپ نے جیت لی جنگ. لیکن ابھی بھی ایک، جب میں آپ کے پاس یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں میں سن کے آ رہی ہوں کہ مریم نواز نے 8 لاکھ درخت لگوانا شروع بھی کرتی ہیں. کہاں پہ؟ راوی کے قریب، تاکہ اسموگ کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا اب کہیں گے کہ جی مریم نواز سے پیسے لیتی ہیں، تو میں کہوں گی لعنت ہے اس شخص پہ، اللہ معاف کرے تو بس استغفار، کہ جو اس طرح کی چیزوں کے لیے یا اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پیسے لیں. ٹھیک ہے، میں وہ بات کر رہی ہوں جو میرا ضمیر مان رہا ہے، اور میرا ضمیر نہیں مان رہا، یہ سچائی ہے، آپ جا کے سرچ کر لیجئے جیسے میں نے کیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر ڈیجیٹل لائبریری کا منصوبہ، پسماندہ علاقوں میں اسکولز کا قیام، اور ابھی میں پہنچوں 26ویں منصوبے پہ جو مریم نواز نے ابھی تک کیا ہے. خواجہ سرا کمیونٹی، جن کو بیچاروں کو بالکل ہی وہ اگنور کیا جاتا تھا، یا جو نقدہ کوکا پہ صرف ڈانس کر سکتے تھے یا خان صاحب کی پارٹی کے کام آتے تھے، ان کو کسی کام لگایا مریم نواز صاحبہ نے. کھیلوں کے فروغ کے لیے یوتھ فیسٹیولز، اور پنجاب میں جو شجرکاری مہم ہے، یہ میں نے آپ کو گنوایا 30th. اب ایک اور ہے، اس کے بعد آپ کا سنتی ہوں. اس دن جو میں ان کے ساتھ گئی تھی وہ تھا شرمپس فارمنگ. اچھا وہ کیا منصوبہ تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. مظفر گڑھ، ملتان اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ جو پانی ہے وہ کھارا ہے، میٹھا پانی نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کی زمینیں بنجر پڑی ہیں، کئی ایکڑز ان کے پاس زمینیں ہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے. وہاں پہ زمینیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں. 100 ایکڑز کے اوپر مریم نواز نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، صرف ایک شروع میں پائلٹ پروجیکٹ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کھارے پانی کے اندر آپ شرمپس جو ہوتی ہیں، جھینگے، ان کو آپ پالیں تاکہ آپ ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ اور اپنی لوکل مارکیٹ میں بیچیں. تو مچھلی کے علاوہ شرمپس کی فارمنگ کے تھرو آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے پورا دن ان کے ساتھ گزارا تھا. اب آپ بولیے. ایک چیز آپ بھول گئی تھی، یہ اتنے پروجیکٹس مریم نواز کے ہیں، ایک رہ گیا تھا، وہ گنڈا پور آیا تھا یہاں پہ لاہور میں، بڑھ کے مارتا ہوا خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا.
تو یہ بھی ان کا ایک کام خالی ہے. ہاتھ لوٹا دیا تھا. اور وہ کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں, کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑی, شیشے توڑے, خان کیا اور آپ چلے گئے. مریم نواز کو آپ نے لائیو دیکھا, پیاری ہیں وہ؟ ماشاء اللہ بے حد حسین, اچھا, بے حد خوبصورت. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی کہے کہ نہیں اچھا یہ اس کو خاتون لگا, ہو کے میں کہہ رہا ہوں نا کہ خاتون تو دوسری خاتون کو, ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو مجھ سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی. مجھے تو اپنے اوپر کمپلیکس ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ہم اتنے ینگ ہیں ابھی اور اس ایج میں ہم ایسے دکھ رہے ہیں, اور وہ ایک خاتون ہے تو وہ کہتے ہیں نا ماشاء کہ اللہ. پیسہ, پاکستانیوں کا پیسہ, اور سوئٹزرلینڈ میں جا کے بوٹاکس اور سرجریز کروانا. اچھا یہ بھی بڑی ایک یہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے گنڈا پور نے ایک اسپیچ کی تھی اور اس میں انہوں نے مریم نواز کے اوپر بڑے گندے سے جملے کسے تھے اور پلاسٹک سرجری اور یہ وہ. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ مریم نواز کو ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ جنید صفدر کو دیکھیں, آپ نواز شریف کو دیکھیں, آپ شہباز شریف کو دیکھیں, کہیں سے بھی آپ کو ان کے رنگ, ان کی خوبصورتی, نواز شریف صاحب کو دیکھیں جس دن وہ پاکستان آئے تھے, میں بچوں والی بات کر لیں گے, بالکل ٹماٹر کی طرح, رس گلے کی طرح وہ چمک رہے تھے. ایسے ہی ہے. تو یا تو مریم نواز ہوتی نا, کوئی بلیک کلر ہوتا, کوئی ڈرپس لگائی ہوتی, اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوتا, تو پھر تو سمجھ میں بھی آتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ایک خاتون ہے ہی گوری چٹی, اچھا, بلب کی طرح وہ ہر وقت چمکتی رہتی ہیں. کیا بات. حسین وہ اتنی ہے کہ نظر ٹھہر جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. میں نے تو ان کو اتنا دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ میں شرمندہ ہونے لگ گئی کہ اوہو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. لیکن میں نے وہاں پہ بڑی منافقت دیکھی. میرے علاوہ پورے جہاز میں بہت سارے صحافی تھے, وہ جا کے مریم صاحبہ کو کہتے اٹ واز اے ونڈرفل ڈے, امیزنگ, اور دس ون اور دیٹ ون, اور پیچھے جا کے وہ مجھے کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو ذرا مشروم فارمنگ کے لیے لے جا رہی ہیں. ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. اب دیکھو آپ کے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں, یا آپ کے وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کو پانی ہی نہیں ملتا, اور وہ آپ کو وہاں پہ روزگار کے لیے آپ کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہی ہیں, آپ ان کو اپریشیٹ کرو. آپ کو اس طرح کی چیزیں لوگ پسند آتے ہیں جیسے گنڈا پور کی طرح آدھے بال وائٹ, آدھے بال جو ہیں وہ کالے, یوں ہلایا اور کہا کہ میں تو جناب لاچا پہن کے نکلا تھا, لنگی پہن کے میں کون سے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یا پھر آپ کو وہ چاہیے کہ جو کہتے تھے کہ جی بی آر ٹی کا منصوبہ ہم بنائیں گے اور بی آر ٹی کو تباہ کر دیا. یا پھر آپ کو وہ لیڈر پسند ہے جو آپ کو کہے کہ پاکستان سری لنکا بن چکا ہے, یہ صرف اناؤنس نہیں کر رہے, وہ جو دن میں کہے کہ شریعت نافذ کر رہے ہیں, رات کو پھر کالز لیک ہو جائے. اور پھر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اہل یوتھ ہیں, میں ان سے اسپیشلی کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آڈیوز لیک ہوتی ہیں یہ سب جھوٹ ہے. تو بشا بی بی کی جب آڈیو لیک ہوئی تھی تو ان کے بارے میں جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ان کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں ہم ان کا فورینزک کراتے ہیں, تو بشا بی بی نے کورٹ سے کیوں رجوع کیا تھا, کیوں کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ فورینزک نہ کرایا جائے, اسے روکا جائے. دیکھیں نا, میری آج ایک آڈیو آ جائے وہ جھوٹی ہے, میں کہوں گی جھوٹ ہے, فورینزک کرا لو. تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ دجال جب آئے گا, اچھا دجال کے بارے میں بہت پڑھتی ہوں, تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ وہ کیسا فتنہ ہوگا, کیا وجہ ہوگی کہ اتنی صدیوں سے 1,24,000 پیغمبر آئے جنہوں نے اپنی اپنی اقوام کو اتنا کچھ سکھایا, پھر بھی دجال آئے گا تو سب اس کے جھانسے میں آ جائیں گے. صرف 5 یا 6 لوگ ہوں گے جو حق پرست رہ جائیں گے, باقی سارے دجال کے پیروکار ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اتنا سٹبن کر لیتے ہیں, آپ مجھے سمجھائے جائیں, میں کہوں بھی میں نے آپ کی بات نہیں ماننی, اور ایک ہے کہ آپ نے مجھے فیکٹس کے ساتھ ایک چیز بتائی ہے تو میں اس کو مانوں, لیکن لوگ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ خان, وہ ریاست مدینہ کا امین. آپ کو پتہ ہے وہ ریاست مدینہ کیوں کہتے ہیں, کیوں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ریاست مدینہ کا مطلب ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. نہیں جی, اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی تجارت بھی کر سکتے ہیں اور امن کے ساتھ آپ لوگ مدینہ میں رہ بھی سکتے ہیں. اچھا, وہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا ریاست مدینہ بناؤں گا, مطلب یہ کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت بھی, یہودیوں کے ساتھ سارے سلسلے بھی. اسی لیے تو خان صاحب نے وہ بھیجا تھا نا وہاں پہ اسرائیل میں اپنا ڈیلیگیشن, جس کے بارے میں وہ پی ٹی وی کے ایک ہوسٹ بھی ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جی, انہوں نے سارا بتایا کہ کون کون گیا تھا, کیا کیا ہوا تھا, کیسے کیسے ہوا تھا. پھر خان صاحب کا جھوٹ کا آپ سب سے بڑا اندازہ لگائیں کہ ان کا ایک انٹرویو ہے ماضی کا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ جو ایک یہودی خاتون ہے آپ نے ان سے کیوں شادی کی جمائمہ سے. انہوں نے کہا نو شی از ناٹ یہودی, شی از اے کرسچن. اب جو بندہ آن اسکرین
جھوٹ بول رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دے, اتنا بڑا جھوٹ بول دے. یعنی اس کا بھائی یہودی ہے، اس کا باپ یہودی ہے، وہ کرسچن ہو گیا. اس کی نسل چینج ہے. اب آپ خود بتائیں. سوال ہے. اب بشرا بی بی نے کہا کہ جی سعودی عرب والوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا لے آئے ہو, اس بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں, یہ کہا ہوگا ہاں جی، سعودی عرب نے اگر یہ کہا ہے ہاں جی، تو صحیح کہا ہاں کہ یہ جی. تم لوگ کیا لے آئے ہو. بشرا بی بی نے کہا کہ ان کی سینس یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کچرا اٹھا لائے ہو. آگے انہوں نے جو ریزن بتائی ہے نا وہ غلط ہے. میں بتا دوں کچھ میں نے بھی لکھی ہیں. جی بتائیے. وہ وہ میں نے کہا جہاز کہ والی کہانی یاد ہے کہ اپنا سعودیہ جہاز نے دے کے واپس لے لیا تھا سعودی پرنس نے. تو میں نے کہا بشرا بی بی پورا سچ نہیں بتا رہی کہ سعودیہ نے کچھ یوں کہا ہوگا کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو, نشئی, چرسی, پلے بوائے, منافق, دجالی فتنہ, وطن دشمن, آسان فراموش, گھڑی چوڑ, اپنے باپ کو ہی نہ ماننے والا اور بیوی کی کمائی کھانے والا, عدت میں نکاح کرنے والا, نجائز بیٹی کو نہ ماننے والا, دنیا کا واحد بے غیرت. سب سے بڑی بات یہ کہ بشرا بی بی نے کہا کہ سعودی عرب والوں نے کہا کہ ہم تو شریعت کا نفاذ جو یہاں پہ ہوا ہوا ہے اس کو ختم کرنا جا رہے ہیں. کچھ چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کسی ملک کے بارے میں. ہم تو شریعت کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تم شریعت کے اوپر عمل کرنے والے کو یہاں اٹھا لائے ہو. بھائی بشرا بی بی یہ بات کر رہی ہیں, وہ عورت جس کا اپنا نکاح ٹھیک نہیں ہے, جس نے عدت میں نکاح کیا, وہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے. جس نے یہودی عورت کے پاس اپنے بیٹوں کو رکھا ہوا ہے وہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. جن کی اپنی بیٹی ٹہریان جو ہے, چلو میں وہ بہت پرسنل بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, مجھے نہیں اچھا لگتا, لیکن وہ ٹہریان انہی کے بیٹوں کے ساتھ قاسم اور سلیمان کے ساتھ پھر رہی ہوتی سچ ہے یار, وہ انٹرنیشنل کورس ہے. میں جمائمہ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہاں اس جی, بیٹی کو, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ بھی جمائمہ کا ایک بڑا پن ہے کہ چلو جی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا. ہاں جی. لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں یہ تینوں پارٹیز کے کمپیریزن میں اگر ایک بندہ دن رات آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہے اور باقی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سندھ کا حال دیکھیں جو ہو چکا ہوا ہے, آپ کے پی کے کا حال دیکھیں جس میں 3rd ٹرم ہے پی ٹی آئی کی, اور وہاں پہ کوئی یونیورسٹی, آپ کو یاد نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ ماہ پہلے, میں بھی جی بی میں ہی تھی اس وقت, اسی جگہ پہ تھی, ڈولی ہوتی ہے ایک پرانے زمانے کی, اس میں بٹھا کے نا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس تو وہ دریا پار کرتے ہیں, وہ جو ایک تار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لٹک کے وہ جا رہے ہوتے ہیں, اس میں پھنس گئے تھے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز, اور ان کو ہمارے اپنے فوجی جوانوں نے نکالا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو گنڈا پور نے جب سے آئے ہیں, یا 3 دفعہ کی ٹرم ہے ان کے پاس, کتنے وہاں پہ ایسے دریا ہیں جن کے اوپر انہوں نے پل بنائے ہیں, کتنی ایسی سڑکیں ہیں. میں جاتی ہوں ہر سال, میں جا رہی ہوتی ہوں, اوپر سے پتھر گر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا کریں, جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں ہم لوگ. تو یہ تو وہاں کی حالت ہے کہ خچروں کے اوپر سامان رکھ کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. 4 بندے جو ہے نا وہ ڈولی اٹھا کے ایک بندے کی چلو لے جاتے ہیں, وہ تو چلو صحت مند اور خوشباش ہوتا ہے, تو جو بیچارہ مر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جب 6 گھنٹے پار کرنے ہیں اس نے وہاں سے پہاڑ کو چل چل کے, اگر وہاں پہ پنجاب میں آپ کے مریم نواز نے لانچ کر دیا ہے یہ ہیلی کاپٹر اسکیم, سوچیں وہاں پہ کیا کیا گنڈا پور نے, کچھ بھی نہیں کیا. وہ ایک پتھر کے زمانے کے لوگ بن چکے ہیں, پتھر کے زمانے کا. آپ کا ایک صوبہ, آپ کا دل دکھ رہا ہے, بلوچستان میں ویسے ہی جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, پھر آپ کا سندھ کی بری حالت ہے, اور پھر کام پارٹیز خود نہ کریں اور الزام وہ لگا دیں کہ جی یہ تو ہمارے سارے وسائل کھا جاتا ہے پنجاب. کیا وسائل کھاتا آپ کے؟ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, اور پھر اگر وہاں پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو یہ پارٹیز ہیں, جو ہم تو بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمیں شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز جیسے لوگ ملے ہیں. صحیح. جو یہ نہیں کہتے بزدار کی طرح کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں جی, ہمیں آتا نہیں ہے جی. آپ کو پتہ ہے بزدار صاحب جو تھے وہ جب بنے تھے سی ایم, ہاں جی, تو اوپر وہ جو سی ایم ہاؤس کی چھت ہے اس کے اوپر نا لائٹس ہیں, وہ شیشے لگے ہوئے ہیں, وہ کھل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں لائٹیں جلتی ہیں جی, بجھتی ہیں جی. نیس پاک والوں کی ان کے ساتھ میٹنگ تھی ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا آپ نیسلے کا پانی بناتے ہیں جی. نیسلے کا پانی بناتے ہیں. ایسا آپ کا سی ایم ہو ماشاءاللہ, جس کو آپ کے خان نے 12 کروڑ کے صوبے پہ سی ایم بنا دیا ہو. ایسا ہی ہے. کیوں بھلا؟ کیوں؟ تاکہ وہ ٹرانسفرز, پوسٹنگز, وہ سارے گھپلے وہ آرام سے سائن بس کرانے کے لیے, انگوٹھا لگانے کے لیے رکھا ہوا تھا. تباہی مچا دی. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر آئیں گے, طاقت کا استعمال نہیں کریں گے, بس کیونکہ خان نے جیل کے اندر سیکھ لیا ہے, اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں کہ وہ اب اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. ٹرمپ نے ووٹس لیے ہیں پچھلے دنوں, تو میں ایک وہ پڑھ رہی تھی ایک پورا جائزہ کہ امریکہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے زیادہ تعداد میں ٹرمپ کو ووٹس دیے ہیں,
اب وہ سارے پچھتا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں جنگوں کو ختم کرا دوں گا. لیکن ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی جو پہلا اپنا آرڈر جاری کیا ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے بھی غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو نکال دوں گا. وہ رو رہے ہیں. دوسرا ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی یونیورسٹی یا کالج یا کوئی بھی ہیومن امریکہ کی سرزمین سے اسرائیل کے خلاف اگر بات کرے گا تو اس کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ سارے مسلمان رو پیٹ رہے ہیں. آپ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کیوں بیوقوف بنے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک مگرمچھ آپ سے یا ایک سانپ آپ سے کہہ رہا ہے میں بہت شریف بن گیا ہوں, میرا سارا زہر نکل گیا, پلیز مجھے بلاؤ تو صحیح. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہو. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ 24 نومبر یہ کال جو ہے یہ اس سے خان باہر آ جائے گا؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا توشہ خانہ 2 کیس میں. تو کچھ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو جہاد الجہاد کے نعرے اور خان صاحب روزانہ چھوٹ جاتے ہیں. مزیدار بات, سب سے جھوٹا صحافی, اللہ معاف کرے مجھے صحافی کہتے بے شرم آتی ہے, عمران ریاض خان. نہیں, وہ استاد محترم ہے. استاد محترم کی کہانی سنیے. میں اگر آپ لوگوں نے جتنے بھی آڈینس ہیں میں ان کے بارے میں بتانا شروع کروں گی, بہت لمبی پوڈ کاسٹ ہو جائے گی. جتنے بھی لوگ اگر ان کے بارے میں سچائی جاننا چاہتے ہیں جائیے عمران ریاض خان ویڈیو 22 زنیرہ ماہم لکھیے, آپ کے سامنے 2-3 پارٹس آ جائیں گے میرے. آج تک کے ان کے جتنے بھی بولے گئے جھوٹ ہیں 205 جھوٹ میں نے بے نقاب کیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ انہوں نے بتایا کیا تھا اور حقیقت کیا تھی. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں میرے ہسبینڈ کے آفس میں ایک شرط لگی کہ عمران ریاض خان کا نا سب لوگ دیکھ رہے تھے ولاگ, زیادہ تر اہل یوتھ ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے دیکھا ولاگ میں کہ عمران ریاض خان نے کہا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں رہتے. عمران خان اصل میں ہاؤس اریسٹ ہیں اور وہ رہتے زمان پارک میں, صرف بتایا نہیں جا رہا لوگوں کو. یہ اس نے کہا؟ جی, ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے. یہ میں نے سنا. یہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. یارا میرے ہسبینڈ نے یہ بات عمران ریاض نے کر دی؟ جی ولاگ میں, نہیں, آن ریکارڈ. ہز ان سینسز. یہی تو بات ہے ساری. عمران ریاض خان نے, میں دوبارہ دہراتی ہوں, جتنے بھی لوگوں نے سرچ کرنی ہے کر لیجئے, میرا آپ کو اوپن چیلنج ہے کیونکہ میں کوئی عمران ریاض نے کہا وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے, اڈیالہ جیل میں نہیں ہے, زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ ہیں. اور جتنے بھی اہل یوتھ تھے انہوں نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ بحث لگا لی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ تو پاگل آدمی ہے, مطلب ایسے سینسز میں آپ کے یہ بات آپ کی سینس میں آتی ہے کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں ڈیلی پیشی کے لیے جاتے ہیں. جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں صحافی آلریڈی کھڑے ہوتے ہیں, 5-6 کو الاؤ ہے وہاں پہ ان کا نیریٹو لکھ کے وہ جو ہم تک پہنچاتے ہیں. اب خان صاحب کی روح جاتی ہے وہاں پہ. نہیں, وہ موکل لے کے جاتے ہوں گے خان صاحب. ہاں, شرط لگ گئی. شرط یہ لگی کہ جی آپ کو 50-60 ہزار روپے کا وہ جو بڑا دمبا ٹائپ کا ہے نا وہ کھلائیں گے اگر یہ عمران ریاض خان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سب نے کہا. پھر سارے پروفس کی وہ میری ذمہ داری لگی کہ ساری ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ کر کے جب ایچ اینڈ ایوری تھنگ سامنے رکھی, ان سب نے ٹریٹ تو دی, بائک آؤٹ بھی کیا, آئندہ سے سننا بھی بند کر دیا. اس قدر جھوٹ. لیکن بات یہ ہے, کتنے لوگ تھے اس کے آفس میں, کتنے لوگ ہیں آفس میں تو ہوں گے کوئی 50-60. بس ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کا جھوٹ ابھی بک رہا ہوگا. 50 بندوں سے کیا اصل میں بات یہ ہے, 50 لاکھ بندے جو ہیں نا جو اسے مہینے میں دیکھتے ہیں. ہاں, اب دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ نے اس کا ویڈیو دیکھا, آپ نے ملینز تک اس کے ویوز پہنچا دیے. جو بیچارہ آپ کو سچ بتا رہا ہے اس کے آپ نے 50,000 1 لاکھ لوگوں نے سنا, تو وہ سب تک تو سچ نہیں پہنچا. ہاں, یہاں پہ میں اپنے اداروں سے ضرور شکایت کرتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا اس حد تک سرایت کر چکا ہے, آپ کے معاشرے کو خراب کر رہا ہے, جھوٹ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے, تو ایسے لوگوں کی زبان بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ آزادی اظہار رائے بھی ہے نا اس میں. آزادی اظہار رائے کا تو سب کو حق ہے, لیکن پھر آپ ان سے یہ بھی تو پوچھیں نا کہ جو آپ اتنی بڑی, ان کو پکڑتے ہیں, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, اور پکڑتے ہیں, اور اس کے اوپر پروپیگنڈا. آپ کو یاد ہے جب یہ پکڑے گئے تھے تو کہا گیا تھا ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا تھا کہ جی فوجیوں نے زبان کاٹ دی, اور ایکٹنگ کے طور پہ کافی دیر تک لکنت کے ساتھ بات بھی کی گئی تھی. یہ جو ایکٹنگ تھی وہ, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس پھر دیکھ لیں. پکی بات ہے. اچھا, نہیں میں نے بھی ان سے ملاقات کی تھی تو مجھے تو ایسے ہی لگا تھا جیسے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک گیدرنگ تھی, اس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے, دیکھا تھا جہاں پہ وہ میڈیا کے پاس آتے تھے اور بات کر رہے تھے, تو آئی واز دیئر. تو صحیح بات کر رہے ہوتے تھے. نہیں, وہ لکنت سے بات کر رہے, وہ پھر ایکٹنگ ہی تھی اتنی سخت. ایک بندہ, پنجابی میں اس کو بولتے ہیں تھتھا ہو جاتا ہے, لکنت. اردو میں آپ اس کو سوفسٹیکیٹڈ وے میں آپ اسے کہیں لکنت میں بول ہی نہیں پا رہا, اس کی زبان کٹ چکی ہے. لنگڑا تھتھا ایک ہی اکٹھا ہوا سی. آپ کو نہیں پتا خان صاحب کے جتنے بھی جیالے آج تک پکڑے گئے ہیں؟ نہیں, وہ لنگڑا بھی, اچھا جیالوں, جتنے بھی جیالے نہیں, ان کے ٹائیگرز,
اور اتنی یو شرم آتی ہے. ایک ورڈ ہے مطلب وہ بولتے ہوئے بھی نا شرم سے سر جھک جاتا ہے, ننگا. یہ ننگا کا ورڈ ایک ولاگ میں نے بنایا تھا. خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اتنی دفعہ کہا کہ میں نے وہ جب لوگوں کو سنوایا تو وہ پورا 3 منٹ کا ایک ویڈیو بن گیا. ننگا 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 ننگا, اتنا ننگا کہ ننگا ننگا نہ لگنے لگا. وہ نیم اریاں کا ورڈ بھی بول سکتے تھے, برہنہ کہہ لیتے. لیکن جب بھی کوئی پکڑا گیا, خان صاحب نے کہا کہ جی اس کے نازک اعضاء کے ساتھ جو ہے نا اینٹیں باندھ کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا, معذرت کے ساتھ. اب میں نہیں, وہ کہتا تھا, یہ خان کہتا تھا اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. وہ کہتا تھا نہیں ہوئی, میری کوئی عزت بھی ہے معاشرے میں, چھوڑ دو. سب سے بڑی مثال یہ یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, سنم جاوید ٹائپ کی جو خواتین ہیں, یہ جو پکڑی گئی 9 مئی میں, تو خان صاحب نے کہا کہ ان سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جیل میں. اس کے بعد آپ کو یاد ہے وہ جو ڈاکٹر انوش ہیں, وہ وہاں پر گئی, انہوں نے کھڑے ہو کے ویڈیو بنایا, انہوں نے کہا کہ یہاں کا سسٹم بہت سخت ہے, یہ جو زیادتی والی باتیں مت کیجیے. پھر سنم جاوید سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس نے کہا نہیں. شہباز گل نے کہا یار نہیں ہوئی, انہوں نے کہا ہوئی ہے, ننگا کر کے مارا ہے. اب مجھے بتائیں کون سی شریعت ہے کہ جب یہ لوگ بھاگتے ہیں, جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں امریکہ نے ختم کرائی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جب یہ وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں تو وہ بھی امریکہ سے کرتے ہیں. صحیح ہے. پچھلے دنوں میں انہوں نے جو لابنگ فرمز ہائر کی ہیں وہ بائیڈن کی, اسی جو بائیڈن کی پارٹی کے تھے. ہاں جی, وہ ٹرمپ کی پارٹی کے تو نہیں تھے. نہیں, وہ ڈیموکریٹ ریپبلکنز دونوں تھے, دونوں پارٹیز کے لوگوں نے. اور اس میں سے جو 46 تھے, 46 میں سے زیادہ تر یہودی تھے. اب مجھے بتائیے یہ کون سی شریعت ہے کہ جہاں پر کوئی بھی اسلامی ممالک جو ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے تو جی معاہدہ کیا اور وہ قطر چلے گئے, وہ سعودی عرب چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ قطری اور سعودی ان کو اون کرتے ہیں, وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں, وہ ہماری گورنمنٹ سے انہوں نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یا جو بھی آپ سمجھ لیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, انہوں نے مانا, انہوں نے گارنٹیز دی, تو چلے گئے ہوں گے, مان لیتے ہیں آپ کی بات. خان صاحب کی گارنٹی کیوں نہیں کوئی اسلامی ملک دے رہا؟ سوال ہے. اسرائیل دے دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی آیا جس میں اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر اسرائیل کا اپنا نمائندہ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے بات کر رہا تھا. عمران خان کو اگر NRO دے دیا جائے تو یہ اسرائیل چلے جائیں گے, لیکن ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا نا, نہیں, ایک پرابلم ہے, پاسپورٹ کے اوپر خان صاحب جانا چاہتے ہیں لنڈن, کیونکہ وہاں ہے جمائمہ اور ان کے بیٹے. بشا بی بی یہ نہیں چاہتی کہ وہ لنڈن چلے جائیں. اچھا چلے, میرا لاسٹ کوشچن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان آ جائے گا باہر اس سال میں دسمبر تک؟ کیونکہ نومبر وہ کہہ رہے ہیں نا کفن باندھ کے ہم نکل پڑے ہیں. ہاں, یہ دوسرا والا آپشن ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے, کفن باندھ کے. لیکن اللہ نہ کرے, اللہ ان کو صحت تندرستی دے اور اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن بات پھر وہ یہ کہ ہدایت اس کو آتی ہے جو ہدایت خود مانگتا ہے اللہ سے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور جو تابوت میں آخری کیل ٹھونکے جا رہے ہیں وہ بشرا بی بی نے ٹھونک دیا سعودی عرب کا نام لے کے, اور گنڈا پور ویسے ہی کافی ہیں جو ڈگی میں چھپ کے بھاگ جاتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہو گیا, نکرے لگ گئے. خان صاحب کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. نہیں, تحریک انصاف بشرا بی بی کی تقریر کے بعد بڑھ گئی, پوری طرح سے بڑھ گئی, ختم بس. جس دن خان آئے گی اگلے دن 200 ارب لائے گی, وہ بھی بھاگ گئی, اس کا بھی کچھ پتا نہیں, وہ 200 ارب والا بھی چلی گئی. وہ تو آ ہی نہیں رہا نا, وہ تو افغان ڈو بن گیا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ ادھر ہے ہی نہیں, وہ افغانستان میں ہے. پھر افغانستان کے ساتھ جو انہوں نے یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا کہ جو انہوں نے وہاں سے طالبان اور وہاں جو TTP کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بسایا, اور پھر ان کی انہوں نے ID کارڈز بنوائے, اور ID کارڈز بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی خان صاحب جو ہیں وہ ہار رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے ID کارڈز ہمارے کام آئیں گے, ووٹ ملیں گے تاکہ ادھر حکومت بن جائے. افسوس ہے وہ, ہاں, لیکن اللہ خیر کرے, بہتر ہو جائے گا. اب انتظار کرتے ہیں کہ خان کب باہر آئے اور آ کے وہ طاقت کا استعمال نہ کرے. نہیں, وہ 72 ایئرس کے ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو بشرا بی بی, ان کو اللہ اللہ کرنا چاہیے, اللہ اللہ کرنا چاہیے, خاتم النبیین سیکھنا چاہیے. نہیں, وہ آج میں نے بات کی نا, میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 72 ایئرس کے ہو گئے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا گھر آ کے ٹی وی دیکھیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, سوئیں. تو میں نے کہا بی بی دھیان کر, اس نے گھر آ کے رات کو آئلہ ملک کو کال ملا لینی, پھر تو پریشان ہوئی. چلیں, یہ تو بہت ہی پرسنل بات ہو گئی نا, لیکن یہ کلیئر ہے سوشل ہاں میڈیا, ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, آئلہ ملک کی کال آن ریکارڈ کل سے دوبارہ نے لوگوں نے چلائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا شاید اس کو وہ آ کے دیکھے گا جب سوشل میڈیا, تو اسے یاد آ جائے گا پرانا محبوب. خان صاحب باہر نکلیں, وہ پاکستان کے 12 موسموں کو انجوائے کریں, جرمنی اور جاپان کی سرحد کے اوپر بیٹھ کر وہ فلمز دیکھیں, اور بشرا بی بی کو سیر کروائیں وہاں کی. ٹھیک ہے, ایران کے ریولوشن کے بارے میں ان کو بتائیں, ایران چائنا میں جائیں, جا کے ان کو سکھائیں,
سری لنکا میں جائیں، پھر ان کو بتائیں، جہاں جائیں گے تو وہ ان کو نالج ہے تو یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کریں. بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھینک تھیں. یو. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.